بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی سے السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں صحابہ کرام کی حیات تجربہ پر مشتمل ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات بیان کیے جائیں گے جن کو سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ آپ کے ایک نوجوان ساتھی سارا دن روزہ رکھتے اور ساری رات قیام کرتے، نوافل پڑھتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ دربار رسالت میں ایک بلند و بالا سرخ رنگ کے صحت مند نوجوان داخل ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پاک پیغمبر نے ان سے فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نوافل پڑھتے ہو، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طریقہ چھوڑ دو، روزے بھی رکھا کرو اور ناغہ بھی کیا کرو، اسی طرح رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ جو آدمی ہمیشہ بلا ناغہ روزہ رکھے اس نے گویا روزہ رکھا ہی نہیں۔ ہر مہینے میں 3 دن کے نفلی روزے رکھ لینا ہمیشہ روزہ رکھنے کے حکم میں ہے، اس لیے تم ہر مہینے میں بس 3 نفلی روزے رکھ لیا کرو اور مہینے میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرو۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے زیادہ کی اجازت دیجیے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھا کرو، وہ یوں کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن ناغہ، اور تہجد میں 7 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے اپنا سر جھکا لیا اور آئندہ اسی کے مطابق عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ دوستو، یہ صاحب رسول جن کا ذوق عبادت اس قدر بڑا ہوا تھا کہ ہر دن روزہ رکھتے اور ساری رات نوافل میں گزارتے، یہ تھے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار شمع رسالت کے ان پروانوں میں ہوتا ہے جو آسمان علم اور فضل کے آفتاب تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد بھی تھی اور ابو عبد الرحمن بھی تھی، قریش کے خاندان بنو سام سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب، آپ کا پورا نام عبداللہ، آپ کے والد کا نام حضرت عمرو بن عاص تھا۔ آپ کا پورا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل بن ہاشم بن معبد بن سام بن عمرو بن حسیس بن قاب بن لوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ریتا بنت منبع تھا۔ آپ کے والد حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر تھے۔ آپ کے والد اپنی شجاعت اور بہادری میں مشہور تھے، جبکہ آپ یعنی حضرت عبداللہ اپنے علم و فضل اور ذوق عبادت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ آپ قریش کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فتح مکہ سے 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن آپ کے سعادت مند فرزند یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے پہلے ہی اسلام لے آئے تھے۔ قبول اسلام کے بعد وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے اور آپ کے ارشادات غور سے سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رئیس ابن رئیس تھے، امیر خاندان سے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد ان کے شب و روز عبادت میں گزرتے تھے۔ عبادت کی کثرت کا یہ حال تھا کہ صحیح معنوں میں دائم الصوم اور قائم اللیل ہو گئے تھے اور اپنے گھر والوں اور دوسرے دنیاوی معاملات سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں بلا کر ان کو منع فرمایا۔ آپ کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو بیٹے کو سمجھایا کہ عبادت میں اتنی شدت مناسب نہیں کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، لیکن آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنی عادت پر قائم رہے۔ اس پر حضرت عمرو نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کا یہ حال بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ اپنے والد کی اطاعت کرو اور ساتھ تلقین فرمائی
کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے عبادت اسی قدر کرو کہ دوسروں کی حق تلفی نہ ہو اور نہ اپنے جسم پر حد سے زیادہ بوجھ پڑے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہی میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلے گا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد فی سبیل اللہ کا بے انتہا شوق تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر غزوات میں شریک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہم خدمت پر مامور فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوج کے لیے اونٹ مہیا کرنے کا حکم دیا، چنانچہ میرے پاس جتنے اونٹ تھے ان سب اونٹوں پر لوگوں کو سوار کر دیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ باقی بچ گئے جن کو سوار کرنے کے لیے کوئی اونٹ نہ تھا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سارے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے لیکن کچھ لوگوں کو اونٹ نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک اونٹ کے بدلے میں صدقہ کے 2-3 اونٹ کا وعدہ کر کے کچھ اونٹ حاصل کر لو تو باقی لوگ بھی ان پر سوار ہو سکے۔ تو میں نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی اور جتنے اونٹوں کی ضرورت تھی اتنے لے لیے۔ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مقام منی میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ جاننے کی وجہ سے میں نے جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جانور ذبح کر لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ جاننے کی وجہ سے میں نے شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، تم اب کنکریاں مار لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مسائل اس موقع پر حدیث میں بیان کیے گئے اور یہ روایت آپ سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمرو کا سب سے اہم اور نمایاں کام یہ ہے کہ آپ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی سعادت ملتی تھی۔ وہ جو کچھ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، تم سب کچھ لکھ لیتے ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں لکھوں گا۔ پھر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو پاک پیغمبر نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ لکھو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے ہمیشہ حق نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے پر حضرت عبداللہ نے حدیثیں لکھنے شروع کی اور ان کا ایک مجموعہ ترتیب دیا جس کا نام الصادقہ رکھا۔ وہ آپ کو بہت محبوب تھا اور ہر حالت میں آپ اس مجموعے کو اپنے ساتھ رکھتے اور فرماتے تھے کہ مجھ کو جینے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھ کو زندگی کی خواہش نہیں ہے، لیکن صرف اسی کتاب کی وجہ سے مجھے زندگی کی خواہش ہے۔ یہ کتاب نہ ہو تو مجھے جینے کی خواہش نہیں۔ پھر خود ہی اس کتاب صادقہ کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ صحیفہ ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر قرآن اور یہ صحیفہ الصادقہ اور وحد کی جاگیر مجھ کو دے دی جائے تو پھر مجھ کو دنیا کی کچھ پرواہ نہیں۔ وحد عرب کا ایک اچھا علاقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کے بعد ان کا یہ مجموعہ احادیث الصادقہ ان کے صاحبزادے حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عمرو رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تو انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے یہ حدیثیں آگے پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ سے کوئی خاص دعا سنتے تو یہ دعا اپنی اولاد کو بھی تلقین فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب تم میں سے کوئی سوتے ہوئے ڈر جائے تو یوں دعا کرے،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شیاطین اس بندے کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارے والد کا یہ معمول تھا کہ ان کے اولاد میں جو بڑے اور بالغ ہو جاتے وہ یہ دعا ان کو تلقین فرماتے تاکہ وہ بھی اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، اور جو چھوٹے نابالغ بچے ہوتے تو یہی دعا ایک کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان فتنوں کا بڑی استقامت سے مقابلہ کیا، اور جب تک ان کا پوری طرح خاتمہ نہ کیا تو چین سے نہ بیٹھے۔ اس فتنے کے صد باب میں جن صحابہ کرام نے بھرپور حصہ لیا ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر لشکر کی قیادت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جہاد شام میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ اس جہاد کا آغاز بھی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے لڑنے کے لیے جو لشکر روانہ کیا ان میں سے ایک کے سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص تھے، انہیں فلسطین کی طرف بھیجا گیا۔ تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مجاہد کی حیثیت سے شام گئے اور رومیوں کے خلاف کئی جنگوں میں اتنی بہادری دکھائی، اور شام کی سب سے بڑی جنگ یرموک میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے پناہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس معرکے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شجاعت سے لڑے، نازک سے نازک موقع پر بھی اپنے پائے استقلال میں جنبش نہ آنے دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی یہ بہادری اور استقامت دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ اپنا علم قیادت اور اپنی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی۔